الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آج انشاءاللہ العزیز چھٹے رکوع سے درس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب، اذکروا معنی یاد کرو۔ جیسے ہم عام اپنے الفاظ میں ذکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ذکر کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ رب کو یاد کرنا، تو فرمایا اذکروا، حکم دیا جا رہا ہے یاد کرو۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ تو یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ اسرائیل وہ حضرت یعقوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب مبارک تھا۔ آپ کے 12 بیٹے ہوئے، جن میں سے آگے ان کی اولاد ہوئی جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام روئے زمین پر مبعوث فرمائے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس میں سے 80,000 جو انبیاء تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے تھے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی، میری نعمت کو، انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار بے بہا اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ من و سلوہ ان پر آسمان سے نازل کیا جاتا، انبیاء سے کوئی عرض کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کا صدقہ انہیں وہ چیزیں عطا فرما دیتا، اور فرمایا انہیں تمام عالمین پر فضیلت عطا فرما دی گئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمام امتیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے پہلے تھیں، ان تمام تر امتوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت جو ہے فرمایا اس کو تمام تر امتوں میں پھر فضیلت عطا فرما دی۔ کنتم خیر امہ، کہ تم یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امت ہے تمام امتوں میں افضل اور بہترین امت ہے۔ آگے فرمایا واتقوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، کس دن سے؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جب کوئی شخص کسی کافر کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا، یعنی عذاب سے نہ بچا سکے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ کافر کے لیے سفارش مانی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کچھ مال وغیرہ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اگر میں اس آیت کریمہ کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں تو فرمایا اور اس قیامت کے دن سے ڈرو
جب کوئی شخص کسی کافر کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا، یعنی عذاب سے نہ بچا سکے گا، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ مال وغیرہ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم نے اس ترجمے کو سماعت کیا تو یہ ترجمہ اتنا آسان ہمارے لیے ہے کہ ہمیں ترجمے کے اندر ساری باتیں ہمارے ذہن میں سمجھ آ گئیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ترجمہ میں نور البرہان جو تفسیر کی کتاب ہے اس سے کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان ہے کہ ہمارے سامنے یہ ترجمہ جو نور البرہان کی صورت میں موجود ہے، اور یہ اس قدر سہل اور آسان ترجمہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس نے درس نظامی نہ بھی پڑھا ہو، کوئی عام سا شخص ہو، اگر وہ اس آیت کو پڑھے اور کسی بھی آیت کو پڑھے اور اس آسان سے ترجمے کو پڑھتا چلا جائے، تو اس کے اندر اتنی آسانی کر دی گئی ہے کہ ترجمے کے پڑھنے کے ساتھ ہی معنی اور مفاہیم اس کے ذہن کے اندر ازبر ہو جایا کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات بھی کوشش کریں، اس ترجمے کو اپنے گھر میں داخل کریں۔ آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ اس ترجمے کا مطالعہ اپنی زندگی میں داخل کریں، اپنے بچوں کو اس ترجمے کی تلقین کریں، اہل و عیال کو تلقین کریں۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، چونکہ بنی اسرائیل کی معاملات چل رہے ہیں، ان کی زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے، تو فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو، نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بدترین عذاب چکھاتے تھے، وہ تمہیں بدترین تکلیف دیتے تھے۔ وہ کیا تکلیف دیتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ یعنی انسان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کی اولاد کو تکلیف پہنچائے، کہ اس کی اولاد پریشانی کا شکار ہو جائے، اس کی اولاد مصیبت کا شکار ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی والدین کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، کہا کہ وہ تمہیں سخت تکلیف دیتے تھے، کیا کر کے؟ یذبحون ابناءکم، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آتی ہے اور وہ مصر میں داخل ہو کر سارے فرعونیوں کو ہلاک کر دیتی ہے، لیکن جو بنی اسرائیلی ہیں انہیں وہ آگ نقصان نہیں پہنچاتی۔ جب وہ راہبوں کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ جناب بات سمجھ نہیں آتی، خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو راہبوں نے کہا کہ ان قریب تمہاری مملکت میں، تمہاری بادشاہت میں ایک اللہ کا نبی پیدا ہونے والا ہے، ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے، جو بچہ تیری بادشاہت کے ختم ہونے کا سبب بنے گا۔ فرعون نے سارے درباریوں کو بلا لیا، اعلان کر دیا اب سے جو بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ جب یہ معمول بنا لیا گیا، یذبحون ابناءکم، تو تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتے تھے، تو کچھ لوگ وزیر بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ عالی جاہ کہ ہر سال بچے ذبح کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ جو بنی اسرائیل کے تھے بوڑھے ہو رہے ہیں، اب ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کیا جائے، 1 سال ذبح کر دیا جائے، 1 سال جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور رب تعالیٰ کی حکمت اور رب کی منشا دیکھیے کہ جس سال بچوں کو محفوظ رکھا جاتا تھا اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور جس سال میں بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے۔
اور آگے مکمل ایک واقعہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں اس قصص کو بیان کیا گیا ہے آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور رب تعالیٰ نے اور کیا احسان کیا، فضل کیا تم پر، اور جب یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا اور اس میں 12 خشک راستے بنا دیے۔ اب یہ جو ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کا، اگر فقط ترجمہ دیکھا جائے تو اس میں لکھا ہے اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا۔ اگر بندہ صرف ترجمہ پڑھتا ہے تو اس کو تفسیر کو سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جناب دریا کو جو چیرا اس کا مقصد کیا تھا، اس سے حاصل کیا ہوا، اس کا سبب کیا بنا۔ لیکن عزیزان گرامی یہ اس قدر سہل اور آسان ترجمہ ہے کہ جس میں بریکٹ دے کر تھوڑی سی بات کو آسان انداز میں سمجھا دیا گیا۔ اب اس ترجمے پر غور کیجئے، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا اور اس میں سے 12 خشک رستے بنا دیے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں راستہ دے کر بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے توریت عطا کرنے کے لیے موسیٰ 40 لیلہ، موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا کہ وہ کوہ طور پر آ کر ہماری عبادت کریں۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تم ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ تم نے کہا کہ ہمارے پاس بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے پاس بھی ایک کتاب ہونی چاہیے، آسمانی صحیفے ہونے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکمل ضابطۂ حیات احکامات ہونے چاہیے تاکہ ہم بھی صحیح انداز میں دین کو سمجھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو پیچھے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو، شکر بجا لاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب یعنی توریت عطا فرمائی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو تم اپنے پیدا کرنے والے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور توبہ کس طرح کرنی ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ سب سے زیادہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں، اب پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اور توبہ کا انداز یہ ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، رب کے برابر معبود ٹھہرایا، بچھڑے کی عبادت کی، وہ لوگ اپنی گردنوں کو جھکا لیں، اور وہ لوگ جنہوں نے عبادت نہ کی تھی خالصتاً رب کی بارگاہ میں حاضر رہے، وہ انہیں قتل کر دیں۔
راوی فرماتے ہیں کہ اس طرح 24,000 بنی اسرائیلی قتل کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اگر اس طرح میری امت قتل ہوتی رہی تو افراد بہت کم بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی دعا کو سن لیا تو باقی جو زندہ بچ گئے تھے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور جو انتقال کر گئے جن کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا تھا ان سارے کے ساروں کو شہادت کا مقام عطا فرما دیا۔ تو یہ صدقہ نبی کا تھا، یہ مقام نبی کا تھا، یہ نبی کی بدولت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک ہم اللہ کو اعلانیہ اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کی امت کے کچھ افراد وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تک نہ دیکھیں گے جب تک ہم ایمان نہ لائیں گے، جب تک ہم توحید کا اقرار نہ کریں گے۔ حالانکہ یہ جانتے نہیں تھے کہ کائنات میں کسی کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رب کا دیدار کر سکے۔ رب نے یہ اپنے محبوب کی آنکھ میں عطا فرمایا ہے کہ معراج میں اس کو بلا کر بغیر پردے کے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ تو فرمایا کہ ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں، تبھی ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں ساتھ لے گئے، اگر یہی چاہتے ہو تو یہ صحیح، ساتھ لے گئے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور تم اسے دیکھ رہے تھے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی فقط پہاڑ پر فرمائی تو کہا کہ وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ لوگ جو تھے وہ زمین پر آ جاتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اب یہاں پھر نبی کی دعا کا صدقہ دیکھیے، اب یہاں پھر نبی کا وسیلہ دیکھیے، یہاں پھر نبی کا مقام دیکھیے۔ رب فرماتا ہے ثم بعثناکم، پھر تمہارے مرنے کے بعد، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہم نے تمہیں زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم رب کا بھی شکر کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم رب کے نبی کا بھی شکر کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے نبی کے مقام کو سمجھنے والے بن جاؤ کہ رب نے اپنے نبی کی دعا میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ وہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی مردہ جسم میں جان کو ڈال دیا کرتا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور یاد کرو جب تم کھلے میدان میں تھے تو ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، اور فرمایا ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا اسے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے نافرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہاں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کو ہلاک کر دیا، اس کے بعد جو تمام تر مصر کی بادشاہت تھی وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آ گئی۔ جو فرعونیوں کے محلات تھے بنی اسرائیل وہاں پر رہنے لگے، تمام تر معاملات ان کے سامنے تھے، بڑی آسائش کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب وہاں پر ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ان بنی اسرائیل کو شام کی جانب بھیجا جائے، وہاں پر کافروں سے جہاد کر کے وہاں پر غلبہ اسلام کو داخل کیا جائے۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر شام کی سرزمین کی طرف، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو یہاں پر ساری آسائشیں ہیں، ہم آسائشیں چھوڑ کر کیوں کر وہاں جانے والے ہیں۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ رستے میں نکلے تو رب نے ان پر فضل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وہ رستے میں چلتے جاتے تھے، کہاں جہاں دھوپ ہوتی تھی بادل ان کے اوپر آ کر سایہ فگن ہو جایا کرتا تھا۔
یعنی جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو پھر رب نے مدد بھی نازل فرمائی کہ بادلوں کے سائے میں جا رہے ہیں. اور فرمایا پھر رستے میں کیا ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل بھی فرمایا. مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ رستے میں گرد و غبار ہوتی تھی، لیکن ان کے جسم کو گرد و غبار میلا کچیلا نہیں کیا کرتی تھی. ان کی داڑھیوں کو، جسموں کو میلا کچیلا نہیں کیا کرتی تھی. ان کے بال صاف ستھرے رہا کرتے تھے. اور کہا کہ ان پر پھر اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من اور سلوہ بھی نازل فرمایا. من یہ ایک میٹھی خوراک ہے، میٹھا کھانا ہے، اور سلوہ یہ بٹیر کا جو ہے گوشت اس کو کہا جاتا ہے. اور مختلف راویوں نے اس کی مختلف اقسام بھی بیان کی ہیں. تو کہا کہ یہ وہ کھانا تھا جو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نازل فرمایا کرتا تھا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب جب وہ مصر سے نکلتے ہیں، شام کی طرف روانہ ہیں، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ اس بستی یعنی بیت المقدس یا اس کے قریب اریحہ بستی میں داخل ہو جاؤ، هذه القرية فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ، پھر اس میں جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، اور اس بستی کے دروازے میں سجدن سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ ثواب دینے والے ہیں. بنی اسرائیلیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے انعامات نازل فرمائے. اب جب انہیں قسم قسم کے کھانے دیے گئے تو ان کی طلب اور بڑھتی چلی گئی. کہا کہ جناب کافی عرصہ گزر گیا، ہم نے دال اور سبزی نہیں کھائی، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم دال اور سبزی کے ذائقوں سے بھی لطف اندوز ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، وہاں ایک بستی ہے جس کا نام اریحہ ہے. اس بستی میں تمہیں کھیتی بھی ملے گی، مختلف قسم کی سبزیاں ملیں گی، اور مختلف قسم کی دالیں بھی ملیں گی. سارا کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن داخل کیسے ہونا ہے؟ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، رب کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا ہے. پھر چاہے جو اس جگہ سے کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو ہوا کیا؟ انہوں نے اس کے برعکس کیا. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل دیا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرنے والے تھے. عزیزان گرامی، یہ جہاں پر بالخصوص بنی اسرائیلیوں کے لیے ایک بالخصوص حکم بیان کیا گیا ہے، وہاں عمومی حکم تمام تر امتوں کے لیے بیان کیا گیا ہے. آپ دیکھیے نا، آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہیں عطا فرمائی. ہماری مسجد کے برابر میں یہ ہاسپٹل ہے، اگر ہم چاہیں جا کر اس ہاسپٹل کا ایک سروے کر کے دیکھیں، ایسے لوگ موجود ہیں جن کے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز یہی ہے کہ ہمیں صحت مل جائے، ہمیں صحت میسر ہو جائے. وہ روایت کے اندر آتا ہے، کتاب میں میں نے پڑھا، وہ ایک شخص کہتا ہے کہ ایک نان مسلم انگریز تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مال، بڑی دولت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جو ہماری آنکھیں ہیں، یہ جو بند ہوتی ہیں، اس کی آنکھیں خود سے بند نہیں ہوا کرتی تھیں، پلک نہیں جھپکتی تھی. آج تک کبھی ہم نے اس نعمت پر غور کیا؟ بندہ اگر اپنی جسم پر غور کرے تو بہت سی ایسی لاکھوں چیزیں ہیں جن پر ہماری توجہ نہیں جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضل ہم پر فرما دیا. تو کہا کہ اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ یار میری ساری زندگی کی کمائی مجھ سے لے لو، مجھے یہ نعمت عطا کر دو، یہ بیماری میری درست کر دو. اللہ اکبر! تو بندے کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا انعامات عطا فرمائے، لیکن ہم اپنی ذات پر افسوس کریں اس قدر کم ہے کہ جو چیز ہمیں میسر نہیں ہوتی ہم اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نازیبا الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، ناشکری کے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں. تو فرمایا وہ لوگ جو انعامات ملنے کے بعد بھی رب تعالیٰ کی شکر بجا نہیں لاتے، تو فرمایا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا اور اس کے عذاب کا شکار ہو جایا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہم تمام کو ہر حال میں اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ پہلا رکوع مکمل ہوا. آئیے دوسرے رکوع کا آغاز کرتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ہم سے پانی طلب کیا. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اس پتھر پر اپنا عصا ماریے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو عصا مارتے ہی اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا معجزہ تھا، یہ نبی کا مقام تھا کہ جناب ایک ہے عام بندے کا پتھر پر اپنی لکڑی مارنا، عصا مارنا، ایک ہے اللہ کے نبی کا عصا مارنا. تو یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. کہا پتھر پر عصا مارا تو ایک نہیں بلکہ 12 چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرما دیے. اور سامعین محترم، یہاں پر اگر میں موقوف کر کے اپنی بات تھوڑی سی کروں، اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، سفر میں پانی کم پڑ گیا، اب وضو کے لیے پانی نہیں ہے، مویشی پیاسے ہیں، پانی میسر نہیں آتا. کہا کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹا سا برتن تھا جس میں وضو کی مقدار پانی موجود تھا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. صحابہ کو جو بھی کوئی مشکل ہوتی تھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے. کوئی معاملہ ہوتا تھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے. تو آج ہر چیز جو ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں تو یہ آج ہماری پیدا کی ہوئی بات نہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ صحابہ کا نظریہ تھا. وہ ہر چیز حضور سے مانگا کرتے تھے. صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افراد کثیر ہے، 1500 افراد ہیں. یا رسول اللہ مویشی بھی موجود ہیں، پانی میسر نہیں، پانی پینا ہے، وضو کرنا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس برتن میں اپنا دست اقدس داخل فرمایا اور جب باہر نکالا تو کہا کہ ہر انگلی کے اس حصے سے کہا پانی کا چشمہ اللہ تبارک و تعالی نے جاری کر دیا. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. عزیزان گرامی، ایک تو ہے نا کہ پتھر سے پانی نکالا اور ایک ہے انسان اپنی انگلی سے پانی کو جاری کر دے. تو یہ معجزہ در معجزہ ہے، یہ کمال در کمال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو قرآن تو سارا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہے، قرآن تو سارا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مقام بیان کر رہا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی اپنے دل میں عشق مصطفیٰ رکھ کر قرآن کو پڑھنے والا ہو، کوئی دل میں حب مصطفیٰ رکھ کر قرآن کو پڑھنے والا ہو. اگر دل میں حب مصطفیٰ نہیں ہے، اگر دل میں بغض مصطفیٰ نعوذ باللہ داخل ہے، آقا علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی شان کو گھٹانا چاہتا ہے، اس کے بعد قرآن پڑھتا ہے، تو میں کہتا ہوں تجھے قرآن سے نہ دنیا کے اندر ہدایت ملے گی نہ آخرت کے اندر ہدایت ملے گی. اگر قرآن سے دنیا اور آخرت کی ہدایت چاہتا ہے تو حضور علیہ السلام کا عشق، حضور کی محبت اپنے دل میں داخل کر کے قرآن پڑھ. یہ قرآن دنیا میں بھی روشنی دکھا دے گا، آخرت کے اندر بھی تجھے روشنی دکھا دے گا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. بنی اسرائیل کے 12 گروہ میں سے ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا. کلو وشربو، ہم نے فرمایا کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد. اب ایک اور چیز کو چاہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم سے تو ہرگز ایک کھانے پر صبر نہ ہوگا.
فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ منو سلوا کے بجائے ہمارے لیے زمین کی اگائی ہوئی چیزیں نکالے، جیسے من بقلها کچھ ساگ، وقثائها اور ککڑی، وفومها اور گیہوں، وعدسها اور مسور، وبصلها اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم عمدہ چیز یعنی من و سلوا کے بدلے ادنا چیز یعنی پیاز وغیرہ مانگتے ہو؟ اب تم نے رب نے گوشت عطا فرمایا ہے جس میں طاقت بھی ہے، جس میں ذائقہ بھی ہے، اب اس کو چھوڑ کر تم سبزیوں کا طلب کر رہے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، مصر یا کسی اور شہر میں اتر جاؤ تو بے شک وہاں تمہیں ملے گا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جو تم نے مانگا اور ان پر ذلت اور محتاجی مقرر کر دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ ذالک بانہم، یہ کیوں ہوا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے منکر ہوئے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ الحمدللہ دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ عزیزان گرامی دیکھیے نا کہ بدھ سے ہمارے درس کا آغاز ہوا اور آج جمعے کا دن ہے۔ الحمدللہ ہم نے مکمل قرآن پاک کے بتدریج تفسیر کے ساتھ 6 رکوع سماعت کر لیے۔ وقت کا تو پتہ ہی نہیں لگا۔ دیکھیں نا، وقت تو انسان کا ویسے ہی گزر جاتا ہے۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں کہ ہر انسان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ مختلف ہوا کرتی ہیں، پریورٹیز کا فرق ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی بندہ اگر درس و تدریس سے تعلق رکھتا ہے، اس کے نزدیک بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جو علم پڑھنے پڑھانے والا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ انسان کے دل کے اندر مال کی محبت داخل ہو جاتی ہے، پیسے کی محبت داخل ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ لوگوں سے آپ نے جملہ بھی یہ سنا ہوگا نا، یار سب کچھ اسی کے پاس ہے جس کے پاس پیسہ ہے، آج سب کچھ پیسے والے کے پاس ہے۔ تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک بہترین وہی ہے جو پیسے والا ہے۔ اچھا، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو شہرت کے پجاری ہوتے ہیں، اب وہ شہرت کے لیے، فیمس ہونے کے لیے حیا کا پاس نہیں رکھتے، غیرت کا پاس نہیں رکھتے۔ ہمارے سامنے موجود ہیں، سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کیا کیا وائرل کیا جاتا ہے، کس مقصد سے؟ کہ میری شہرت ہو جائے، میں فیمس ہو جاؤں۔ تو ان کے نزدیک بہترین وہ ہوتا ہے جو شہرت والا ہوتا ہے، جو فیمس ہوتا ہے، وہ کس طرح بھی ہو۔ تو لوگوں کی پریورٹیز کا فرق ہوتا ہے، ترجیحات کا فرق ہوتا ہے۔ کسی کے نزدیک کوئی بہترین ہوتا ہے، کسی کے نزدیک کوئی بہترین ہوتا ہے، اور یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جو ناقص العقل ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل العقل بنا کر بھیجا، عقل و علم و حلم کا دریا بنا کر بھیجا، سمندر بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نازنی میں بہترین کون ہے؟ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے، خود بھی اپنا تعلق قرآن سے قائم کرتا ہے اور لوگوں کو بھی قرآن کے قریب کر لیا کرتا ہے۔ تو آج اگر ہم اپنی قسمت پر غور کریں تو بڑا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ دیکھیں نا، آج لوگ دنیا کے کتنے مختلف کاموں میں مصروف ہوں گے، مختلف مشغولیات ہوں گی، دنیاوی مصروفیات ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ اپنے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں پر جمع ہونا نصیب فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ تیسرے رکوع کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، آسان ترجمہ ہے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو صرف زبان سے ایمان لائے یعنی منافقین، والذین ہادوا اور یہودی، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور ستارہ پرس یعنی جو ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر،
جو ان میں سے ایمان لے آئیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعامل صالحا، اب یہاں پر عمل کو موقوف نہیں کر دینا. ایمان لے آئے، ڈیوٹی ختم ہو گئی، نماز نہیں پڑھنی، قرآن کی تلاوت موقوف کر دی، روزے فرض ہیں، روزے قضا ہو رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا قضا ہو رہا ہے، نہیں، کہا کہ ایمان لے آئے وعامل صالحا، اب اس کے بعد نیک اعمال بھی بجا لاتے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کی طرف سے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کوئی خوف ہوگا انہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آج جو تھوڑی سی مشکل آتی ہے نا، کاروبار میں تنگی آ جاتی ہے، میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، بڑے معاملات میرے خراب ہو جاتے ہیں. آج میرا پیسہ کہیں سے پھنسا ہوا ہو، ضرورت پڑ جائے نا تو انسان جو ہے وہ ہر طرف اپنی جو ہے کالز گھمانا شروع کر دیتا ہے، بڑا پریشان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جہاں یہاں پر بندے کو حل ارشاد فرمایا، کہا کہ جب تم ایمان لے آؤ گے، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بجا لاؤ گے، جو رب نے تمہیں احکامات بتائے ہیں، کہا ان پر عمل کرنے والے ہو جاؤ گے، تمہارے غموں کو بھی دور کر دیا جائے گا، تمہارے خوف کو بھی دور کر دیا جائے گا. چاہے اس غم کا تعلق دنیا سے ہو، غم کا تعلق آخرت سے ہو، خوف کا تعلق دنیا سے ہو، خوف کا تعلق آخرت سے ہو، سارے خوف دور کر دیے جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں پہلے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا پختہ وعدہ لیا. اب دیکھیں نا، غور کریں، اگر میں اس ترجمے کے اندر جو بریکٹ لگی ہوئی عبارت ہے اس کو نہ پڑھوں، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہم نے تم سے پختہ عہد لیا. کیا عہد لیا؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اب تفسیر کی طرف جانا پڑے گا، اب تفسیر کو دیکھنا پڑے گا. اچھی بات ہے، تفسیر کو پڑھنا چاہیے، لیکن اس ترجمے میں اتنی آسانی کر دی گئی. اب بریکٹ کے اندر لکھا جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا پختہ عہد لیا. بات سمجھ آ گئی؟ سہل ہو گیا، ترجمہ آسان ہو گیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے انکار پر ہم نے طور پہاڑ پر تمہیں بلند کر دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کتاب ہم تمہیں دیتے ہیں اسے مضبوطی سے تھام لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. توریت پڑھنے کا مقصد یہ نہیں صرف تلاوت کرنا ہے، قرآن پڑھنے کا مقصد یہ نہیں صرف تلاوت کرنا ہے، بلکہ تلاوت کرنے کے بعد جو حکم تم سے رب فرما رہا ہے، جو احکامات تمہیں بتائے جا رہے ہیں، جن کی پابندی کا تمہیں کہا جا رہا ہے، کہا کہ جب اس پر بھی عمل کرنے والے ہو جاؤ گے تو کہا کہ تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنے والے بن جاؤ گے. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی توبہ کی توفیق نہ ملتی، تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. فلولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا. یہاں پر بعض مفسرین نے فضل سے آقا علیہ صلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو مراد لیا ہے. بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ بنی اسرائیل گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اب کیا ہوا؟ کہا کہ تم نے گناہ کیا، سرکشی کی، نافرمانی کی. تم بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کی امت میں سے تھے، لیکن فلولا فضل اللہ، اگر حضور علیہ صلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ مشرفہ نہ ہوتی تو کہا تم آخرت میں خسارے کا شکار ہو جاتے. تو حضور علیہ صلاۃ والسلام کی ذات کو یہاں پر رب کا فضل کہا گیا، اور فرمایا گیا آقا علیہ صلاۃ والسلام کی جو بخشش ہے، حضور علیہ صلاۃ والسلام کی جو عطا ہے، فقط آپ کی امت تک موقوف نہیں ہے، بلکہ حضور کا یہ فضل رب تعالیٰ کی تمام در انبیاء کی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل فرما دیا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن سرکشی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ.
ایک قوم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، فرمایا ہفتے کو شکار نہیں کرنا، جمعے کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ حوض بنا دیے، ہفتے کو کیا ہوتا وہ مچھلیاں اس حوض کے اندر داخل کر دی جاتی، ہیلا کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا شکار ہو گئے، تو فرمایا پھر ہم نے مہلت نہیں دی، کونوا قردۃ خاسئین، انہیں دھتکارا ہوا بندر ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا۔ کہا دنیا کے اندر قومیں اگر گناہ کیا کرتی تھیں تو یا تو ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا جاتا تھا، یا تو پھر وہ جب صبح اٹھتے تھے تو ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا تھا رات کو یہ شخص فلاں گناہ کر کے سویا تھا، صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے فلاں گناہ کیا تھا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں نا، اگر ہم اپنی زندگیوں کا ملاحظہ کریں، نہ جانے کتنے گناہ ہم دن کے اندر کرتے ہیں، 24 گھنٹے میں اگر ہم اپنی ذات کا محاسبہ کرنا شروع کریں تو یقیناً سی بات ہے ایسے کئی گناہ ہیں جن کو ہم شمار میں نہیں لا سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی گناہ کر کے حضور کا امتی جب سوتا ہے، صبح اٹھ کر جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے اس کے چہرے پر نور کو داخل فرما دیا کرتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ نبی کی بدولت ہے، یہ نبی کا فضل ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ فرمایا تمہارے چہرے نہیں بگاڑے جاتے تو یقین جانیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو ہمارے گناہوں کو چھپا لیا کرتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا لَكَانًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، وہ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ ایک شخص بنی اسرائیل میں بڑا امیر و کبیر شخص تھا جس کا نام عامیل تھا، اس کے رشتہ دار نے مال کی ہوس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا اور دیت کے مال کی طلب کرنے لگا، اور اس کو قتل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے شہر میں علاقے میں اسے پھینک دیا اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے رشتہ دار کو کس نے قتل کیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بنی اسرائیل پہنچے تو کہا کہ آپ ہمیں بتائیے، اللہ کے نبی ہیں، کہ کیسے اس معاملے کو حل کیا جائے، قاتل کو کیسے پکڑا جائے۔ اللہ اکبر! آپ نے فرمایا قالوا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب ذرا غور کیجئے، میں کہتا ہوں کہ اگر بندہ قرآن پڑھ کر صحیح قرآن کو سمجھنے والا ہو جائے نا، بعض تو قرآن کو پڑھ کر غلط معنی سمجھے تو کہا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ ہو گئے، لیکن کہا کہ صحیح معنی سمجھنے والا ہو تو کہا قرآن جب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نازنی پر داخل ہوا ہے قیامت تک ایک ایسی لاریب کتاب ہے کہ انسان ہر دور میں، ہر لمحے، ہر فکر میں اپنی کامیابی کا اس کو ضامن بنا سکتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، وہ کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہمیں قاتل کا بتا دے، آپ نے فرمایا گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا یار بات ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں قاتل کا بتائیں، آپ ہمیں جو ہے وہ گائے ذبح کرنے کی بات کرتے ہیں، دونوں مختلف باتیں۔ آج کل کے لبرلز بھی ہو گئے، کہا کہ اس بات میں مجھے لاجک تو نظر نہیں آتی، اس کام میں مجھے لاجک تو نظر نہیں آتی۔ اب وہ لاجک کے پیچھے دوڑنے لگے، شریعت کے ہر کام میں لاجک کو تلاش کرنے لگے، حکمت کو تلاش کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں یاد رکھیے گا حکمت ہے۔ ایک پتا بھی اگر زمین پر گرتا ہے بظاہر ہمیں بے معنی نظر آتا ہے، لیکن اس کے گرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ لیکن ہم پر یہ لازم ہے کہ حکمت کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے اسلام پر عمل کریں۔ آپ دیکھیے نا، یہاں پر کا قتل کیا گیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو،
کیونکہ حکمت اس میں موجود تھی لیکن بظاہر بندے کو نظر نہیں آ رہی تھی. تو آج جو لبرلز وہ میڈیا پر بیٹھ کر بھی گفتگو کرتے ہیں نا کہ جو ہے جناب انہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوتا, بس کچھ حدیثیں پڑھ کر حدیثوں کی جو ہے نمبر یاد کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں عوام کی غلطی بھی موجود ہے. عوام کی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنا تعلق علماء سے کمزور کر لیا. میں چاہتا ہوں مجھے سارا کا سارا دین 30 سیکنڈ میں مل جائے, مجھے سارا کا سارا دین شارٹ کلپس کے اندر مل جائے, مجھے سارا کا سارا دین گھر بیٹھے مل جائے. صحابہ کرام تو ایک حدیث پڑھنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کیا کرتے تھے, اور یہ گاڑیاں بھی موجود نہیں ہوتی تھی, بڑی مشقتیں اٹھایا کرتے تھے. تو آج وجہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق علماء سے کمزور ہو گیا ہے, ہمارا تعلق دین والوں سے کمزور ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صبح کرنا اس حال میں کہ دین پڑھانے والے ہو, علم سکھانے والے ہو. اگر یہ نہ کر سکو تو اتنا ضرور کرنا کہ دین سیکھنے والے ہو. یہ نہ کر سکو تو اتنا ضرور کرنا کہ دینی محافل میں بیٹھنے والے ہو. یہ نہ کر سکو تو اتنا ضرور کرنا کہ دین والوں سے محبت رکھنے والے ہو. کہا 5ویں صورت میں داخل نہیں ہونا کہ کہیں تمہارے دل کے اندر دین والوں کے متعلق بغض داخل نہ ہو جائے. آج ہم جناب لے کر بیٹھ گئے. علماء نے کیا کیا ہے؟ علماء کا تو کام ہی جو ہے اعتراض کرنا ہے, علماء کا کام ہی اختلاف کرنا ہے. یہ اختلافات ہوئے تو تمہارے نزدیک مسائل سامنے ہوئے, یہ اختلافات ہوئے تو مسائل ازبر ہوئے. تو آج علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اہل علم کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر علم دین جن سے وہ لوگ سیکھتے ہیں, سیکھنے والے خود بھی گمراہ ہیں, سکھانے والوں کو اور سیکھنے والے وہ سارے کے سارے گمراہیت کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو فرمایا دین پر عمل کرنا ہے ایز اٹ از, جیسا اسلام ہے اس پر ویسے ہی عمل کرنا ہے. اس میں حکمت تلاش کرنے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے. تو کہا کہ قالوا اتتخذونا ہزوا, کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. فرمایا اس بات سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بات سے اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی ہر وقت مذاق کرنا, تمسخرہ کرنا, یہ تو جاہلوں کا کام. اب آپ خود غور کر لیجئے, تفسیر کی ضرورت نہیں. قالوا, انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, وہ بولے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے وہ گائے کیسی ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے, نہ بوڑھی ہے نہ بچیا, بلکہ ان دونوں کے بیچ عوان بین ذالک, ان دونوں کے بیچ درمیانی عمر کی ہے. ففعلوا ما تؤمرون, تو تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے بتا دیا گائیں ذبح کرنی ہے. اب گائیں جا کر ذبح کر لیتے, مسئلہ حل ہو جاتا. اب اور سوالات جب کرنا شروع کر دیے تو اپنی سوالوں کی پیچیدگیوں کے اندر خود پھنستے چلے گئے. قالوا ادع لنا, اب دوبارہ سوال کیا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها, وہ بولے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ فرماتا ہے کہ وہ گہرے پیلے زرد رنگ کی گائے ہے. فاقع لونها تسر الناظرین, جو اپنے حسن سے دیکھنے والے کو خوش کر دیتی ہے. اب یہاں پر بھی موقوف نہیں ہوئے, دوبارہ سوال کیا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا. وہ بولے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے واضح بیان کرے کہ وہ گائیں کیسی ہے. بے شک گایوں میں وہ ہم پر شبہ پڑ گیا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کون سی گائیں ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس گائے تک پہنچ جائیں گے. مفسرین کرام فرماتے جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گائے تک انہیں پہنچا دیا. یعنی انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا. تو اگر کوئی نیک مقصد کا حصول ہو, کوئی نیک مقصد کی تلاش ہو, کوئی کام کرنا چاہتے ہو, تو اب یہاں پر یہ قاعدہ مکمل سماعت کر لیجئے. پہلے اس کام کے کرنے کا عزم مصمم ہو, پھر بندہ انشاءاللہ کہتا. آج ہمارا طریقہ کیا ہے, کوئی کام نہیں کرنا ہوتا نا, انشاءاللہ انشاءاللہ میں وہ کام کر دوں گا. دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے, زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے.
تو کہا جب کام کے کرنے کا عزم مصمم کر لو، اس کے بعد جب انشاءاللہ کہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو تمہارے لیے آسان اور سہل فرما دے گا۔ قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس نے زمین میں ہل چلانے کی خدمت، جس سے زمین میں ہل چلانے کی خدمت نہیں لی جاتی، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، یعنی کسی قسم کا اس سے کام بھی نہیں لیا گیا۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہے، جس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ بولے اب آپ ٹھیک اور بالکل واضح بات لائے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ یہ گائے کون سی تھی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے کی گائے تھی، جس نے اپنے بیٹے کے لیے اس گائے کے بچپن میں، چھوٹی عمر میں جنگلات میں چھوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا کہ میرا بیٹا جب جوان ہو جائے گا تو میں اس گائے کو بطور ودیعت تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ وہ جوان ہو کر اس گائے کو حاصل کر لے گا اور اس کے گوشت سے، اس سے حاصل کیے ہوئے مال سے اپنی زندگی بسر کرے گا۔ کہا کہ جب اس کا بیٹا جوان ہو گیا تو ماں نے بیٹے کو باپ کی نصیحت یاد دلائی، اور بیٹا باپ کے کہنے پر، نصیحت پوری کرنے پر جنگل میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، وہ گائے اس کے پاس آ جاتی ہے، ماں کے پاس لے کر آتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا اس گائے کو بازار میں لے جا کر فروخت کر دو اور 3 درہم میں اس کو فروخت کرنا، لیکن جب فروخت کرنے لگو تو مجھ سے پہلے ضرور پوچھ لینا۔ کہا کہ وہ بیٹا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو انسانی صورت میں، نور ہے لیکن بشر کی صورت میں آ رہا ہے، بات آپ کو سمجھ آ گئی، ایک فرشتے کو انسانی صورت میں بھیج دیا۔ وہ اس بچے کے پاس پہنچتا ہے، نوجوان کے پاس، کہا یہ گائے بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کہا کتنے کی بیچتے ہو؟ کہا 3 درہم کی بیچتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں 6 درہم دوں گا، لیکن کسی سے پوچھنا نہیں، ایسے مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا نہیں، امی جان نے مجھے کہا ہے کہ جب بیچو تو بیچنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کر لینا۔ فرمانبرداری دیکھیے، اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا، بظاہر اگر ہمیں کسی چیز میں نقصان نظر آ رہا ہو لیکن ہمارے والدین اس کا ہمیں حکم دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقصان کو بھی ہم سے دور کر دیا کرتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے تو زیادہ پڑھا ہوا ہے، اور یار میرے والدین تو نہ انگوٹھا چھاپ ہے، نہ انہیں سائن کرنا آتا ہے، نہ انہوں نے ہماری طرح ڈگریاں حاصل کی ہیں، مجھے زیادہ پتہ ہے، میں زیادہ جاننے والا ہوں، میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، میں نے بڑی جو ہے وہ ٹیکنالوجی پڑھی ہوئی ہے۔ نہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو بصیرت عطا فرمائی ہے وہ بچوں کو نہیں عطا فرمائی۔ والدین اپنی اولاد کے لیے جو بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جو سوچتے ہیں کوئی انسان ایسا تصور نہیں کر سکتا۔ تو کہا امی جان کے پاس آ گیا، کہا کہ والدہ وہ کہتا ہے کہ میں 6 درہم کی خریدتا ہوں۔ تو والدہ نے کہا کہ جاؤ اسے فروخت کرو۔ تو جب وہاں دوبارہ پہنچے تو فرشتہ انسانی صورت میں موجود ہے، کہا 6 درہم کی بیچتا ہوں۔ فرشتے نے کہا 12 درہم کی خریدتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہ اب پھر جاؤں گا، والدہ سے مشورہ کر کے آؤں گا۔ اب دوبارہ گیا امی جان سے مشورہ کرنے کے لیے، اب اس کی والدہ سمجھ گئی، کہا کہ یہ کوئی بندہ جو ہے وہ عام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ تشریف لایا۔ کہا کہ اے میرے بیٹے، فرشتے سے، اس بندے سے جا کر پوچھو کہ آپ بتائیے ہمیں یہ گائے ابھی فروخت کرنی چاہیے یا بچا کر رکھنی چاہیے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ وہ بچہ جب جاتا ہے اور فرشتے سے پوچھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھو، ان قریب بنی اسرائیل کے کچھ افراد تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں اس گائے کو تم سے طلب کریں گے، تو اس گائے کے کھال کے برابر ان سے سونا طلب کرنا اور اس کے عوض اس گائے کو فروخت کر دینا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ کھال کے برابر سونے کے عوض وہ گائے فروخت کر دی گئی۔ اس گائے کا ایک لوتھڑا جب اس مردے پر مارا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندگی عطا فرمائی۔ وہ اٹھا، اس نے قاتل کا نام بتایا اور قاتل کا سارا معاملہ سب کے سامنے واضح ہو گیا۔ تیسرا رکوع بھی ہمارا مکمل ہوا۔ چوتھے اور آخری رکوع کی جانب پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اے یہودیوں یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر اس کے بعد دوسرے پر اس قتل کے الزام لگانے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے تھے اللہ نے اسے ظاہر کر دیا تھا، یعنی اصل قاتل کا پتہ چل گیا تھا۔ فقلنا اضربوہ ببعضھا،
تو ہم نے فرمایا اس مردے شخص کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، کذالک یحیی اللہ الموتى، تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مردے زندہ فرمائے گا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں اس دنیا میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، سمجھ حاصل کرو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تم نے عبرت حاصل نہ کی تو وہ دل سختی میں پتھروں کی مانند ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے پر پانی پڑتا رہے تو وہ لوہے کو زنگ آلود کر دیتا ہے، فرمایا اسی طرح جب انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، کہا کہ دل سخت ہو جاتا ہے، دل کی نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ آج ایسے لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں، کہتے ہیں یار میں واعظ و نصیحت کی محفل میں بھی بیٹھتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کے دروس میں بھی حاضر ہوتا ہوں، لیکن اس وقت تو بڑا جوش ہوتا ہے، بڑا ولولہ ہوتا ہے، بات سن کر بڑا طبیعت پر اثر کرتا ہے، لیکن تھوڑی دیر گزرتی ہے دل ویسے ہو جاتا ہے، نصیحت کی بات قبول نہیں ہوتی، تھوڑی دیر زیادہ ہو جائے تو دل اکتانا شروع کر دیتا ہے، زیادہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا۔ ہاں ساری رات ہم دوستوں کے ساتھ ہوٹل پر گزار دیتے ہیں، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہوتا، ہاں نصیحت کی بات جب میں سنتا ہوں دل اکتا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس کی وجہ یہی ہے کہ دل سخت ہو جایا کرتے ہیں، دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتے ہیں، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤہا، یا رسول اللہ پھر اس کا کوئی علاج بھی ہے، کوئی اس جو سختی ہے اس کو دور کرنے کا کوئی علاج بھی ہے، اس زنگ کو دور بھی کیا جا سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہا ایک تو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، ایک قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر لو، جب قرآن کے ساتھ تمہارا رشتہ جڑ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کی سختی کو تمہارے دل سے دور کر دیا کرے۔ او اشد قسوہ، یا اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر وہ تو ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ کہا پتھر کی سختی بھی کم سختی ہے، کہ پتھر تو ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھار ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جن سے پانی جاری ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جو رب کے خوف سے ٹوٹ جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا نافرمان کا دل ایسا ہے جو پتھروں سے زیادہ سخت ہے، جب گناہوں کی سیاہی اس کے اوپر داخل ہو جاتی ہے، اس کو آ لیتی ہے، تو فرمایا پھر اس کی زندگی کے اندر سارے معاملات مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں کیا تمہیں یہودیوں سے یہ توقع ہے کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ اللہ کے کلام کو سنتا تھا، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اسے بدل دیتا تھا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جب وہ یہودی جو منافق ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ یہودی جو منافق ہیں مسلمانوں سے ملتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لے آئے، یعنی جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تو آپ کے درد رکھنے والے ہیں، ہم تو آپ سے محبت کرنے والے ہیں،
بظاہر مسلمانوں کو چیریٹی دے کر، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ فنڈنگ کر کر، جناب جو امریکہ سے ڈونیشن آ رہے ہیں، جناب امریکہ فنڈنگ کر رہا ہے، اس کو کیا غرض ہے کہ مسلمان کامیابی حاصل کریں؟ جناب امریکہ نے یہ جو ہے کورس آؤٹ لائن کورس ڈیزائن کیے ہیں تاکہ مسلمان آئی ٹی میں آگے بڑھ سکیں۔ نہ وہ تو بظاہر تمہیں اپنی محبت کا ڈھونس دکھا رہے ہیں، در حقیقت تمہارا نقصان چاہتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان کے بعض کے ساتھ جا کر ملتے ہیں اور جب وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو ان کے سردار ان سے کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ظاہر کی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ رب کے سامنے قیامت کے دن تمہارے خلاف دلیل بنائیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل رکھنے والے نہیں ہو؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ رب تو دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، رب تو پوشیدہ راز کو جاننے والا ہے، یہ بندے کی کم عقلی ہے کہ وہ اس چیز سے واقف نہیں ہوا کرتا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ جاہل ہیں جو زبانی کتاب پڑھ لینے کے سوا اللہ کی کتاب توریت کا کچھ علم نہیں رکھتے۔ الا امانی وانہم الا یظنون، اور وہ صرف اپنے گمان میں اسے پڑھتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب میں من گھڑت باتیں اپنی ہاتھوں سے لکھیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پھر وہ کہہ دیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ المنورہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر یہودیوں کے سردار موجود ہیں جو تورات کے اپنی طرف سے معنی اور مفاہیم کر کے عام سادہ سے یہودیوں کو گمراہ کر رہے تھے، ان کو دین سے بھٹکا رہے تھے، غلط معنی اور مفاہیم ان کو سمجھا رہے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لا چکے ہیں جن کے مقام کو تورات میں بیان کیا جاتا ہے، تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو تورات میں چھپانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تورات میں آخری نبی تشریف لائیں گے جو وجیح چہرے والے ہوں گے، درمیانے قد والے ہوں گے، خوبصورت چہرے والے ہوں گے۔ کہا ان ساری آیتوں کو تورات میں یہودیوں نے چھپا دیا، اور مقصود کیا تھا؟ تاکہ جو ہمیں سردار بنائے بیٹھے ہیں اور سرداری کی وجہ سے، ان باتیں کرنے کی وجہ سے، یہ جو ہماری دکان چل رہی ہے، یہ جو ہماری خانقاہیں چل رہی ہیں، یہ جو ہمارے مدارس چل رہے ہیں، یہ چلتے رہیں اور ہماری زندگی آسانیوں کے ساتھ بسر ہوتی رہے۔ لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کا آخری نبی تشریف لے آیا ہے جس کے شان یہ ہے کہ جو اس کا دیدار کر لے، اس کے بارے میں سن لے، اس کا دیوانہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہم غور کریں، ہم جستجو کریں، ہم توجہ کریں۔ قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے افلا یتدبرون افلا یعقلون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ تم قرآن میں غور تو کرو۔ یہ ساری شان حضور تک کی تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نعوذ باللہ بغض رکھنے والے ہیں جو حضور کی شانوں کو چھپاتے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو چھپاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے آباء و اجداد وہ باتیں ساری لکھ گئے ہیں جو ساری باطل باتیں ہیں۔ آج اگر یہ حق کو ظاہر کر دیں تو کہا کہ ان کی مت ماری جاتی ہے، آباء و اجداد بھی ذلیل ہوں گے، ان کی اولادیں بھی ذلیل ہوں گی، خود بھی ذلیل ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، وہی بات میں دہراتا ہوں، اگر بندہ حضور کا عشق رکھ کر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والوں سے دامن جوڑ کر قرآن پڑھنے والا ہو تو کہا کہ وہ قرآن کو بھی سمجھ جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو بھی سمجھنے والا ہو جاتا ہے۔
وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور یہودی بولے ہمیں گنتی کے دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہے اس متعلق؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم رب تعالیٰ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے، یعنی وہ کفر پر مر جائے، فاولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون۔ یہودی کہنے لگے کہ جناب ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے، چونکہ انہوں نے معنی مفاہیم بدل دیے تھے، ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے کہ چند روز کے لیے، بعض نے کہا 40 دن کے لیے، بعض نے کہا 7 دن کے لیے ہمیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، چونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں اس کے بعد ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رب نے فرمایا یہ ساری ان کی من گڑت باتیں ہیں، جو کفر پر مر گیا ہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آج اس پورے درس کا مقصود بھی یہ آیت کریمہ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بجا لائے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الحمدللہ 4 رکوع مکمل ہوئے اور 8ویں رکوع تک ہم نے درس سماعت کر لیا، اور یہ آدھا پارہ ہمارا مکمل ہوا۔ دیکھیے ابھی درس شروع ہوا تھا اور ابھی آدھا پارہ بھی مکمل ہو گیا۔